الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القیامہ کی چند آیات آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی۔ چونکہ گفتگو بعث بعد الموت کے حوالے سے چل رہی ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم نے جو یہ گمان کر رکھا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ایک دن تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، ہرگز نہیں، ایک دن اللہ رب العالمین کے پاس تم پہنچنے والے ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہاری جان حلقوم تک پہنچ جائے گی، تمہاری جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی، یعنی موت کا وقت ہوگا، تمہارے رشتہ دار تمہارے پاس بیٹھے ہوں گے، سب کی خواہش ہوگی کہ روح نہ نکلتی، ہمارا پیارا زندہ ہو جاتا، لیکن کیا ایسا ہوگا؟ وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہ کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کرنے والا ہو۔ ڈاکٹر علاج کر کے تھک گئے ہوں گے، زندگی سے تم مایوس ہو چکے ہوگے، اس وقت تمہاری خواہش ہوگی کہ کم سے کم کوئی دم کرنے والا بھی مل جائے، جس کے دم کر دینے کی وجہ سے فنا کو زندگی میسر آ جائے۔ تو تم ڈاکٹر سے مایوس ہو چکے ہوگے تو کم سے کم دم کرنے والے کی ہی تمہیں چاہت ہوگی کہ دم ہی کر دے، جس سے زندگی لوٹ جائے۔ وظن انہ الفراق، اور یقین ہو جائے گا کہ جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وظن کا لفظ استعمال کیا، وہ گمان کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، اخیر وقت تک ان کو جینے کی بڑی تمنا ہوتی ہے، موت کو اپنے سامنے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کیسے ہم موت کے منہ سے نکل جائیں۔ اس لیے اللہ نے وظن، گمان کرے گا لفظ استعمال کیا، تو گویا کہ وہ جان لے گا کہ اب جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ کس چیز سے جدائی؟ بال بچوں سے جدائی، املاک سے جدائی، روپے پیسے سے جدائی، دنیا کی نعمتوں سے جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے چپک جائے گی، کیونکہ جب پنڈلی کی بھی روح نکل جاتی ہے تو پنڈلیاں سوکھ جاتی ہیں، ایک دوسرے سے لپٹ جاتی ہیں، اور اگر ان پنڈلیوں کو سیدھا نہ کیا جائے تو جیسی ایک دوسرے سے لپٹی تھیں ویسی ہی لپٹی کی لپٹی رہ جاتی ہیں۔ موت کے وقت کا منظر دیکھتے ہوں گے کہ کتنا خطرناک اور بھیانک منظر ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے چپک جائے گی، یعنی پنڈلی کی روح نکلے گی تو پنڈلی سوکھ جائے گی، اور اگر اس کو سیدھا نہ کیا جائے تو ایک دوسرے سے لپٹی کی لپٹی رہ جائیں گی۔ ایسے وقت الی ربک یومئذ المساق، اس دن آپ کے رب کی طرف روانگی ہوگی۔ کوئی اس موت کو نہ جھٹلا سکا ہے اور نہ ہی جھٹلا سکے گا۔ فلا صدق ولا صلی، اپنے سامنے بندے نے موت کو دیکھا، اس کے رشتہ دار، اس کے قریبی لوگ، اس کے عزیز ترین لوگ اس کے سامنے میں دم توڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بندہ غافل ہے، شریعت کا باغی بنا ہوا ہے، نماز روزے سے غفلت برت رہا ہے، اس نے اس موت سے کچھ سبق حاصل نہیں کیا۔ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ اپنے سامنے میں موت کو دیکھ رہا ہے، اس کو بھی یقین ہے کہ ہم بھی مرنے والا ہیں، لیکن پھر بھی
وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اس کے اندر سدھار نہیں آ رہا ہے، اپنی اصلاح کی طرف وہ دھیان نہیں دے رہا ہے، اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ موت کو دیکھنے کے باوجود بھی شریعت کا باغی بنا رہا، جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر وہ اپنے بال بچوں کی طرف اتراتا ہوا چل دیا۔ اولیٰ لک فاولیٰ، تیرے لیے خرابی ہے، یا تو اسی کا مستحق ہے، پھر اسی کا مستحق ہے۔ ثم اولیٰ لک فاولیٰ، پھر تیرے لیے خرابی ہے، یا تو اسی کا مستحق ہے، ہاں اسی کا مستحق ہے۔ اولیٰ لک فاولیٰ کا معنی ہے کہ تو دنیا میں جو غفلت میں رہا، موت کو اپنے سامنے دیکھا لیکن پھر بھی موت سے سبق حاصل نہیں کیا، شریعت کے باغی بنے رہے، تو تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم جہنم میں جلو، تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم جہنم میں جلو۔ اور جو دوسرا معنی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اولیٰ لک فاولیٰ، تیرے لیے خرابی ہے، تو خرابی اس لیے ہے کہ تم شریعت کے باغی بنے رہے، تو تمہاری شومی قسمت ہے، بدقسمتی ہے کہ تم دنیا کی دھرتی پر چلتے پھرتے رہے لیکن دنیا کے اوپر بوجھ بنے رہے، تو تمہارے لیے یہ خرابی ہے، تمہارے لیے یہ ہلاکت ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ابو جہل کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تیرے لیے خرابی ہے، تیرے لیے بربادی ہے، تم اسلام کے باغی بنے ہوئے ہو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تم مجھے دھمکی دیتے ہو، تمہارا رب اور تم مل کر کے ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، میں اس وادی کا معزز ترین آدمی ہوں، لیکن نہایت ہی ذلت کی موت سے دوچار ہوا جنگ بدر میں، یہی ابو جہل۔ لیکن قرآن کریم میں اگر کوئی آیت کسی خاص پس منظر میں اترتی ہے تو ہم یہ جان چکے ہیں کہ الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، خاص سبب کا نہیں ہوتا۔ تو اگرچہ کوئی آیت کسی خاص پس منظر میں اتری ہو لیکن اس آیت کا اعتبار عام ہوگا، اس آیت کا حکم سب کے لیے عام ہوگا۔ تو آج بھی ہم سب کے لیے ان آیات میں سبق ہے کہ ہم موت کو یاد رکھیں، موت یقینی ہے اور ایک دن ہم سب کو جانا ہے، موت ایک سیکنڈ کے لیے بھی ٹل نہیں سکتی۔ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنے سامنے میں مرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ان مردوں سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ ہمیں یقین ہے، 100% یقین ہے کہ ہم بھی مرنے والے ہیں اور ہم بھی اسی قبرستان کی تنگ و تاریک کوٹری میں سلائے جائیں گے، لیکن پھر بھی ہم شریعت کے باغی بنے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت حلقوم تک پہنچ جاتی ہے اور اپنے رب کے پاس پہنچا دیے جاتے ہیں۔ یہ جو دنیا کمائی تھی ہمارے رشتہ دار آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں ہمیں، اب ہم ہوتے ہیں، ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ تو دنیا چونکہ آخرت کی کھیتی ہے، اسی دن کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔